نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی حدیث سنے پھر اسے یاد کر کے اسے دوسرے کو پہنچا دیں، کیونکہ بہت سے احکام شرعیہ کا علم رکھنے والے اس علم کو اس تک پہنچا دیتے ہیں جو اس سے زیادہ علم والے ہوتے ہیں اور عقل مند ہوتے ہیں، اور بہت سے شریعت کا علم رکھنے والے علم تو رکھتے ہیں لیکن فقیہ نہیں ہوتے، یعنی شریعت کو نہیں سمجھ پاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے ان کی صبحوں میں یعنی صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مہم یا لشکر روانہ کرنا ہوتا تو انہیں دن کے پہلے پہر یعنی صبح کے وقت روانہ فرماتے، اور حضرت صخر رضی اللہ تعالی عنہ ایک تاجر صحابی تھے، وہ اپنے کارندوں کو دن کے پہلے پہر روانہ کیا کرتے تھے، پھر وہ مالدار ہو گئے اور ان کا مال خوب بڑھ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیأتیکم اقوام یطلبون العلم فإذا رأیتموہم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقنوہم، قلت للحکم ما اقنوہم قال علموہم۔ تمہارے پاس لوگ علم کی تلاش میں آئیں گے، جب تم انہیں دیکھو تو کہو خوش آمدید خوش آمدید، کہ جن کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، اور انہیں وہ چیز دو جو ذخیرہ کیے جانے کے قابل ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے استاد محمد بن حارث فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد حکم سے پوچھا قابل ذخیرہ چیز دینے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ انہیں علم سکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جاء مسجدی ھذا لم يأته الا لخیر يتعلمه او يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغیر ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر الى متاع غیره، کہ جو شخص میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں آئے اور اس کا ارادہ صرف کوئی اچھی بات سیکھنا یا سکھانا ہو، یعنی کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، تو اس کا مرتبہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے جیسا ہے، اور جو شخص کسی اور مقصد کے لیے مسجد نبوی میں آیا وہ اس آدمی کی طرح ہے جس کی نظر کسی اور کے مال پر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان کو حقیقت اور سنجیدگی میں کہے تو حقیقت ہیں ان کا اعتبار ہوگا، اور اگر ہنسی مذاق میں کہے تو بھی حقیقت ہیں اور مذاق میں بھی ان کا اعتبار ہوگا۔ وہ تین باتیں یہ ہیں، ایک نکاح، یعنی لڑکا لڑکی سے یا لڑکی لڑکے سے کہے میں نے تم سے نکاح کیا، اور سامنے والے نے کہا قبول ہے، اور وہاں پر دو گواہ بھی موجود ہوں تو نکاح ہو جائے گا۔ دوسرا طلاق، یعنی اگر کسی نے مذاق میں بھی اپنی بیوی کو طلاق کہہ دیا تو طلاق پڑ جائے گی۔ اور تیسرا طلاق سے رجوع، یعنی طلاق سے واپسی، لہذا احتیاط سے الفاظ کا استعمال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار، کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے، جو ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی مجھ سے جھگڑے گا یعنی تکبر یا بڑائی دکھائے گا، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا اللہ علما نافعا وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع، کہ اللہ تعالیٰ سے نفع دینے والا علم مانگو، اور وہ علم جو نفع نہ دے، فائدہ نہ دے، اس علم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورة الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، کہ جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اس شخص کے لیے دو جمعوں کے درمیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، ایک صدقہ جاریہ، یعنی اس نے کوئی ایسا رفاہی کام کیا ہو جس سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھائیں، دوسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یعنی اس نے کوئی علمی کام کیا ہو، اور تیسرا نیک و صالح اولاد ہے
جو اس کے لیے دعا کرے۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کا بھی خیال کریں جو ہمیں مرنے کے بعد کام آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُسْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ۔ اگر کوئی شخص لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر بیچنے کے لیے پھرے تو وہ اس سے اچھا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، پھر خواہ وہ اسے کچھ دے یا نہ دے۔